داستان سلطان نورالدین زنگی جس نے صلیبیوں کے دلوں پر اپنی داغ بٹھا رکھی تھی۔ یہاں مجید الدین نے انتہائی قسم کی دینی بے حمیتی کا مظاہرہ کیا، بجائے اس کے کہ ان پرآشوب حالات میں وہ سلطان سے اپنے رویے کی معافی مانگتا، جو بدعہدیاں اس سے ہوئی تھیں ان کی تلافی کرتا، اور سلطان کے خلاف اس نے جو صلیبیوں کے ساتھ ساز باز کی تھی اپنے اس رویے پر معافی مانگ کر آئندہ سلطان کے حق میں پرخلوص رہنے کا وعدہ کرتا۔ الٹا اس نے اپنے لشکر کے دو حصے کیے، دونوں لشکروں کو اس نے اپنے بہترین سالاروں کی سرکردگی میں دیا۔ وہ خود شہر کے اندر ہی رہا اور اپنے ان دونوں سالاروں کو حکم دیا کہ وہ شہر پناہ کے شرقی اور غربی دروازے سے نکل کر سلطان نورالدین زنگی، شیر کوہ اور مجدد الدین کے لشکر پر حملہ آور ہو جائیں۔ مجید الدین کی اس تجویز کے مطابق پہلے اس کے لشکر کا ایک حصہ شہر پناہ کے شرقی دروازے سے نکلا اور خبث باطن کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ ہجر و حرارت کی طرح سلطان نورالدین زنگی پر حملہ آور ہوا۔ سلطان پہلے ہی مجید الدین سے بڑا بیزار اور اکتایا ہوا تھا۔ جو ہی اس کے لشکر نے سلطان پر حملے کی ابتدا کی، فوراً صعوبت کی راہوں کے کسی دمساز کے اعتماد تقین دشت جنون میں اچانک نمودار ہو جانے والے فیضان سروری اور دامن کو چاک، دل کو فگار کر دینے والے سوزش دروں کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ لمحوں کے اندر سلطان نے شرقی دروازے سے نمودار ہونے والے مجید الدین کے لشکر کو بے زین و زینت، زباں بے نطق، قلب زخم آشنا، سہمی اور بلکتی ہوئی بیڑوں، ہوش و دانش اور جوش و جذبے کی محرومیوں سے بدتر کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مجید الدین کے لشکر کا وہ حصہ بدترین شکست پا کر بھاگا اور واپس شہر میں داخل ہو گیا تھا۔ اسی طرح مجید الدین کے دوسرا لشکر شہر کے مغربی دروازے سے نکلا اور شیر کوہ اور مجدد الدین پر تاریک پرہول شب اور اماج گاہ میں کھلتی آتشناک گرم رو کی طرح حملہ آور ہوا، اور شیر کوہ اور مجدد الدین نے بھی سلطان ہی کی طرح اپنے رد عمل کا اظہار کیا، اور وہ دل کو لخت لخت کر دینے والی ہیبت ناک نوائے ہاتف، شیزاگاہ میں آوازوں کو نوحوں میں بدل دینے والے عذاب و کرب بری سموم و سرسر قہر کے کاروانوں کو غبارے راہ کی طرح اڑا دینے والی بے ردک یلغار کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ مجید الدین کے لشکر کا یہ حصہ بھی شیر کوہ اور مجدد الدین کے حملوں کے دباؤ کو برداشت نہ کر سکا۔ لمحوں کے اندر شیر کوہ اور مجدد الدین نے اس لشکر کی حالت بھی نزوال شب میں بجھتی آگ، ہوا کے بگولوں کا شکار، پانی کے بے منزل بلبلوں سی بنانی شروع کر دی تھی، یہاں تک کہ مجید الدین کی بدقسمتی کہ اس کے لشکر کا وہ حصہ بھی شکست اٹھا کر شہر میں محصور ہو گیا۔ ایک طرف سے سلطان نورالدین نے خود اور دوسری طرف سے شیر کوہ اور مجدد الدین نے دمشق پر تابڑ توڑ حملے کرنے شروع کر دیے تھے۔ مجید الدین کے لشکر کے دونوں حصے جب بھاگ کر شہر پناہ کے اندر چلے گئے، تب سلطان نورالدین زنگی، شیر کوہ اور مجدد الدین اپنے لشکریوں کو لے کر بالکل شہر پناہ کے نیچے پہنچ گئے۔ مجید الدین کے حکم پر فصیل کے اوپر سے جو لشکری تھے انہوں نے آگ برسانا شروع کر دی اور چاہتے تھے کہ سلطان نورالدین اور اس کے لشکری پیچھے ہٹ جائیں۔ مؤرخین لکھتے ہیں کہ ایک دن اور ایک رات ایسی ہی کیفیت طاری رہی۔ آخر فیصلہ کرنے کے بعد سلطان نورالدین زنگی کی طرف سے شہر پر فیصلہ کن حملہ کرتے ہوئے
فصیل کے ایک حصے کو توڑ دیا گیا۔ فصیل کا ٹوٹنا تھا کہ سلطان نور الدین زنگی شیرکوہ اور مجدد الدین اپنے لشکر کے ساتھ کسی بے روک سیلاب کی طرح شہر میں داخل ہوئے۔ دمشق کے لشکری پہلے ہی قتل ہو چکے تھے، لہٰذا انہوں نے فوراً ہتھیار ڈال کر امان طلب کرنی شروع کر دی۔ سلطان نور الدین زنگی نے اہل دمشق کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے شہر پناہ پر سلطان کا پرچم لہرانے لگا۔ غیر ذمہ دار مجدد الدین نے جب دیکھا کہ شہر پناہ پر سلطان نور الدین زنگی کا پرچم لہرا چکا ہے اور شہر کو سلطان نے فتح کر لیا ہے، تب وہ جا کے قلعے میں پناہ گزین ہو گیا۔ مجید الدین ایسا غیر ذمہ دار تھا کہ شکست اٹھانے کے بعد بھی اس نے ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کیا اور سلطان کی خدمت میں حاضر نہ ہوا، بلکہ قلعے میں محصور ہو کر بچنے کی کوشش کی۔ اس طرح وہ سمجھتا تھا کہ شاید قلعے میں وہ سلطان سے محفوظ ہو جائے گا، لیکن جب سلطان نے قلعہ پر اپنا دباؤ بڑھاتے ہوئے حملہ شروع کیا، تب مجید الدین کو یقین ہو گیا کہ سلطان لمحوں کے اندر قلعہ کو بھی فتح کر کے پامال کر دے گا، لہٰذا آنے والی صورتحال سے بچنے کے لیے قلعے کا دروازہ کھول کر وہ نکلا اور اپنے آپ کو سلطان کے لشکر کے حوالے کر دیا۔ سلطان پورے شہر کو فتح کر چکا تھا، قلعے پر بھی اب سلطان کا قبضہ ہو گیا تھا۔ جوں ایک طرح سے مجید الدین کی ساری سلطنت سلطان نور الدین کے تسلط میں آ گئی تھی۔ سلطان کے لشکریوں نے مجید الدین کو پکڑ کر سلطان کے سامنے پیش کر دیا۔ اس وقت سلطان قلعے کے پاس شیرکوہ، مجدد الدین اور دوسرے سالاروں کے ساتھ بیٹھا شہر کے متعلق احکامات جاری کر رہا تھا کہ مجید الدین کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ مجید الدین کو دیکھتے ہی سلطان نور الدین زنگی نے اس پر ایک تیز نگاہ ڈالی، جس پر مجید الدین کی حالت ایسے ہو گئی تھی جیسے بونچال کے جھٹکوں میں سمندر کانپ لرز گیا ہو۔ پھر سلطان نور الدین زنگی نے انتہائی خفگی اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے مجید الدین کو مخاطب کیا۔ مجید الدین، تم ایک انتہائی غیر ذمہ دار اور ملت کے کمتر فرد ثابت ہوئے ہو۔ تمہارے جیسے لوگوں کا آغاز بھی دھواں فضاؤں سا تخیر خیز اور انجام بھی ویران بستیوں جیسا حیرت انگیز ہوتا ہے، تو آبگینوں کے نگر اور سفینوں کے لنگر کا اچھا سا پاسبان ثابت نہ ہوا، تو منبر کی سربلندی اور مسجدوں کے وقار کا ایک کامیاب محافظ بھی نہ بن سکا۔ بس تو اپنے حصار ذات کے شرق و غرب کے سنگم میں اوہام کے انگاروں کے لیے پھرتا رہا۔ ظالم، ایک اچھا اور انصاف پسند مسلمان حکمران تو کالی خاموشیوں میں بھی اپنے تحفظ کا نیرتا باں گمراہی کے انگاروں میں کردار کی تقدس، بے امان راتوں کے لمحوں میں امیدوں کا مستحکم ایوان اور کالے سایوں کے راج میں ان کے لیے نفس روشنی کی چاہت ثابت ہوتا ہے، لیکن تو اپنی ملت، اپنی قوم کے لیے تالاب کا گدلا پانی، بدی کا تاریک ایوان، ہلاکت خیز لاوا اور وحشتوں کا آسیب ثابت ہوا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان تھوڑی دیر رکا، پھر اسی انداز میں مجید الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، مجید الدین، ایک حکمران کی حیثیت سے تیری عقل کی معراج بستیوں میں کیوں جا کر گری؟ تیرے ادراک کا شوق منجمد کیوں ہوا؟ تیرے کردار کی رگوں میں تپش کیوں ختم ہو گئی اور تیری حمیت کا تیشہ کند کیوں ہو گیا؟ تو کیوں کسی گمراہ صورت گر کی طرح اپنے مقدر سے جنگ کرتا رہا اور انسانیت کے ماحضر کے لیے اپنے رب کی رضامندی کے وسیلے کا خواہاں نہ ہوا؟ سلطان یہاں تک کہنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہا۔
غور سے مجید الدین کو دیکھتا رہا اور مجید الدین کو دوبارہ مخاطب کیا۔ اب دیکھ اپنی حالت پر نگاہ دوڑا، تو کچھ نہیں بولتا، تیری زبان پتھر کی سل ہو چکی ہے، تو ہجر کی سیاہ رات کی طرح اپنی سوچوں میں گم ہے، اپنی غیر ذمہ داری پر ماتم کنا ہے۔ مجید الدین، میں اگر چاہتا تو تجھے زنگ آلود آئینہ جان کر توڑ سکتا تھا، بدی کی مٹی سے آباد بستی جان کر برباد کر سکتا تھا، عشرتوں کا رنگ جان کر تجھے منتشر کر سکتا تھا، اور مردہ آرزوؤں کا ساغر سمجھ کر تجھے توڑ سکتا تھا، لیکن کسی سے انتقام لینا تخلیق کا اعجاز نہیں، معاف کر دینا ہی ان کا اصل معنی ہے۔ سلطان پھر رکا اور اسے دوبارہ وہ دکھ بھرے انداز میں مخاطب کر رہا تھا۔ مجید الدین، نور الدین زنگی صرف ساز نہیں سوز بھی ہے، تپش میں حدت نہیں عبرت خیزی بھی ہے۔ کاش تو اپنی قوم، اپنی ملت کے روشنی کا مینار، سنسان راہوں پر اشجار کا سایہ، اور نگر نگر کریا کریا ضرورت مندوں کے زخموں کا مرہم ثابت ہوتا، لیکن ہائے خفیف، تو اپنی ملت کے لیے کچلی ہوئی دھول جیسا بے فائدہ اور بے سود ہی رہا۔ میں نے تجھے پہلے 2 موقع دیے، ہر بار تجھے معاف کیا، اور تیرے ساتھ جو بھی عہد کیا تو اس عہد سے پھر گیا، بجائے اس کے کہ تو مسلمانوں کی پاسبانی کرتا، ان کے تحفظ کے لیے جدوجہد کرتا، تو الٹا مسلمانوں کے خلاف صلیبیوں سے اتحاد کرنے پر مائل ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر ایک مسلمان کے لیے بے حمیتی اور بے غیرتی کا کوئی قدم ہو ہی نہیں سکتا۔ مجید الدین، اب تو اس قابل نہیں رہا کہ تجھے ان علاقوں کا حکمران برقرار رکھا جائے، اس لیے کہ تو اپنے مسلمان بھائیوں کو 3 بار سانپ کی طرح ڈس چکا ہے، اور اب اس سانپ کو حکمرانی کے منبر پر نہیں بٹھایا جا سکتا۔ میں تیرے لیے کوئی بڑی سزا تجویز نہیں کرتا، اس لیے کہ تیرے اعمال کی سزا اور جزا کا فیصلہ میرا اللہ کرے گا، لیکن پھر بھی میں تجھے مسلمانوں کو ڈسنے والا سانپ نہیں بننے دینا چاہتا۔ اگر اس موقع پر میں تیری گردن اڑا دیتا تو بہت سے لوگ خوش ہوتے، اس لیے کہ لوگ تجھ سے نالاں ہیں، لیکن میں تجھے حمص شہر کی طرف بدر کرنے کے احکامات جاری کرتا ہوں، ساتھ ہی تمہیں یہ تنبیہ بھی کرتا ہوں کہ آنے والے دور میں اگر کسی بھی موقع پر مجھے یہ خبر مل گئی کہ تو اپنی مسلم قوم اور ملت کے خلاف کوئی قدم اٹھا رہا ہے، اور جو کچھ تو نے کھویا ہے اسے حاصل کرنے کے لیے صلیبیوں سے ساز باز کر رہا ہے، تو یاد رکھنا میں تیرے جسم کے ایک ایک عضو کو کاٹ کر چیلوں اور کبوں کے آگے پھینک دوں گا، بس اس سے زیادہ میں تمہیں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ اس طرح سلطان نے مجید الدین کو دمشق سے حمص کی طرف روانہ کر دیا، اور یوں بورین خاندان کے نامور شخص مہک تگین نے جو 52 سال پہلے دمشق میں ایک خود مختار حکومت کی بنیاد رکھی تھی، وہ مجید الدین کو کوتاہ اندیشی اور بے حمیتی کی وجہ سے ختم ہوئی، اور سلطان نور الدین زنگی اس کا وارث بنا۔ مجید الدین کو دمشق سے حمص کی طرف روانہ کرنے کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے شہر میں ایک عام مجلس منعقد کی، جس میں دمشق شہر کے صاحب ثروت، تجارت پیشہ لوگ، اہل علم، اہل ہنر اور دیگر امور میں ماہر لوگوں کو شامل کیا گیا۔ اس مجلس میں فیصلہ ہوا کہ لڑائی کے دوران جن لوگوں کے مال و اسباب کا نقصان ہوا ہے انہیں سلطان کی طرف سے معقول معاوضہ دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ سلطان نے دمشق کے علماء اور وفادار امراء کو خلعتوں اور انعام و اکرام سے بھی نوازا۔ اس کے علاوہ اس نے دمشق کے لیے تجارت کی درآمدی، برآمدی، محصول اور سبزیوں اور پانی کے محصول میں بھی
کمی کر دی تھی۔